السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات اہل سنت کے ایک بہت عظیم امام گزرے ہیں جن کا نام ہے محمد بن حبان بن احمد بن حبان بن معاذ بن معبد التمیمی ابو حاتم الدارمی البستی، جو محدث ابن حبان کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ چوتھی صدی ہجری کے بہت بڑے امام محدث ہیں۔ آپ کا انتقال 354 ہجری میں ہوا۔ آپ نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں: الصحیح لابن حبان، کتاب الثقات، کتاب المجروحین، کتاب المعجم، کتاب الصحابۃ والتابعین وغیرہ۔ آپ نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے کتاب الثقات۔ اس میں آپ نے اپنا ایک واقعہ ذکر کیا ہے جو ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الثقات میں اہل بیت کے مشہور امام حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، اور ان کا تذکرہ کرنے کے بعد آخر میں فرمایا کہ آپ کی قبر مامون الرشید کے پہلو میں ہے۔ قد زرتہ مرارا کثیرا، میں نے آپ کی قبر کی کئی مرتبہ زیارت کی۔ وما حلت بی شدۃ فی وقت مقامی بطوس، جب میں طوس میں ٹھہرا ہوا تھا اور مجھ پر کوئی بھی مصیبت تنگی تکلیف آتی تھی، فزرت قبر علی بن موسیٰ الرضا صلوات اللہ علی جدہ وعلیہ، تو میں حضرت امام علی بن موسیٰ رضا صلوات اللہ علی جدہ وعلیہ کی قبر کی زیارت کرتا تھا۔ ودعوت اللہ ازالتہا عنی، اور میں اللہ سے دعا کرتا تھا کہ اے اللہ میری اس مصیبت کو مجھ سے زائل فرما دے۔ الا استجیب لی، میری دعا قبول کر لی جاتی تھی۔ وزالت عنی تلک الشدۃ، اور مجھ سے وہ مصیبت ہٹا دی جاتی تھی۔ وہذا شیء جربتہ مرارا، اور اس کا میں نے بارہا تجربہ کیا۔ فوجدتہ کذالک، میں نے اس کو اسی طرح پایا۔ اماتنا اللہ علی محبۃ المصطفیٰ واہل بیتہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وعلیہم اجمعین۔ اللہ تعالی ہمیں موت دے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اہل بیت کی محبت پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کا سلام ہو، اور ان تمام اہل بیت اطہار پر بھی اللہ کی رحمتیں ہوں اور اللہ کا سلام ہو۔ یہ جو عبارت پڑھی گئی ہے یہ کتاب الثقات لابن حبان کی ہے۔ حضرت امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الثقات میں 14411 نمبر پر حضرت امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، اور آخر میں انہوں نے اپنی بات ذکر کی جو ابھی میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہے۔ حضرت امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کے اس واقعہ سے دو متشدد گروہوں کا رد ہوتا ہے۔ نمبر 1 اہل تشیع حضرات، نمبر 2 غیر مقلدین۔ شیعہ حضرات اپنی عوام کو اہل سنت سے متنفر کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ اہل سنت اہل بیت اطہار کا ذکر نہیں کرتے، اہل بیت اطہار کو نہیں مانتے۔ حالانکہ یہ شیعہ حضرات کا بالکل جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ آپ نے غور کیا
مسلمانوں کے کتنے بڑے امام، اہل سنت کے چوٹی کے امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کا ذکر کتنے خوبصورت الفاظ میں فرمایا، اور آخر میں نہ صرف انہوں نے اپنا ایک واقعہ ذکر کیا بلکہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی قبر مطہر کی زیارت کا ذکر بھی کیا، اور اس سے حاصل ہونے والے فیوض و برکات کا ذکر بھی کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل سنت ائمہ اہل بیت اطہار کا ذکر کرتے ہیں، ان کی قبروں کی زیارت کرتے ہیں، اور ان کی قبروں سے فیوض و برکات حاصل ہونے کے قائل ہیں۔ اور دوسرا اس میں رد ہے غیر مقلدین کا، جو کہتے ہیں کہ بزرگوں کی قبروں سے فیوض و برکات حاصل کرنا شرک ہے، فیوض و برکات حاصل نہیں ہوتے۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جب تم نے رفع یدین کا مسئلہ لینا ہو صحیح ابن حبان کی طرف بھاگتے ہو، مسئلہ قرات خلف الامام کا ہو صحیح ابن حبان کی طرف بھاگتے ہو، تراویح کا مسئلہ ہو محدث ابن حبان کی طرف بھاگتے ہو، تو محدث ابن حبان کی اس بات کو بھی قبول کرو نا، وہ حضرت امام موسیٰ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی قبر کی زیارت کے لیے بار بار جایا کرتے تھے، اور جب بھی ان پر کوئی مشکل پیش آتی تھی تو وہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرتے اور اللہ سے دعا کرتے۔ حالانکہ اگر وہ اپنے گھر میں یا اپنے مقام پر دعا کرتے، اللہ تب بھی ان کی دعا کو سن لیتا۔ وہاں جا کر دعا اس لیے کرتے تھے تاکہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا واسطہ دیا جائے، تاکہ فیوض و برکات کے اندر اضافہ ہو جائے اور دعا قبولیت کے زیادہ قریب ہو جائے۔ حضرت امام ابن حبان فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تھی میں ان کی قبر کی زیارت کرتا تھا اور اللہ سے دعا کرتا تھا۔ قبر کے پاس جانا ہے لیکن قبر والے سے دعا نہیں کرنی، دعا اللہ سے کرنی ہے، قبر والے کی قبر کا وسیلہ پکڑنا ہے۔ وہ فرماتے ہیں وزالت عنی تلک الشدۃ، مجھ سے وہ مصیبت ٹل جاتی تھی، اور یہ ایک دو بار کا واقعہ نہیں۔ وہذا شیء جربتہ مرارا، میں نے اس کا بارہا تجربہ کیا ہے، میں نے اس کو اسی طرح پایا، یعنی جب بھی مجھے کوئی مصیبت تنگی تکلیف پیش آتی تھی میں امام علی رضا علیہ السلام کی قبر اطہر کی زیارت کرتا، اللہ سے دعا کرتا، اللہ میری مصیبت کو ٹال دیتے۔ اس سے واضح طور پر پتہ چلا کہ محدثین کا عقیدہ یہ ہے کہ بزرگوں کی قبروں کی زیارت کرنی چاہیے اور ان کی قبروں سے فیوض و برکات حاصل ہوتے ہیں، اور ان کی قبروں کے پاس کھڑے ہو کر دعا کرنے سے دعا کی قبولیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ غیر مقلدین حضرات حضرت امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کے اس نظریے کو کہاں تک قبول کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں کو اہل بیت اطہار کی محبت سے بھر دے، آمین۔